اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ مریم کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور اس تعلق سے تقریباً 40 کے قریب آیات یا 37 کے قریب آیات آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور آج مزید ایک رکوع 1.5 رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یہ اس کتاب میں، اس صورت میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ آپ کے اللہ کے جو بندے ہیں زکریا، ان پہ جو اللہ کی رحمت ہوئی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ یہ صرف ایک زکریا پہ رحمت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری صورت میں اول سے لے کے آخر تک اللہ کی رحمت کے مختلف مناظر ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنی رحمت اپنے خاص بندوں کے ساتھ کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ نے ان کو یحییٰ دیے، یحییٰ کی اللہ نے تعریف کی، بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ پھر اس کے بعد مریم کے بارے میں بتایا، مریم کے پاس جب ولادت عیسیٰ کا موقع آیا، وہ قوم سے الگ ہو گئیں، دور چلی گئیں، عیسیٰ پیدا ہوئے، واپس آئے، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں بولنے کی قوت دی، اور انہوں نے چند جملے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور اپنی جو تعریف تھی، تعریف سے مراد کہ جو اپنا تعارف تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس میں یہی تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا کرے گا، مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں تب تک ان عبادات کا مجھے حکم ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی اللہ کا سیدھا رستہ ہے۔ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی قول حق ہے اس چیز میں جس میں یہ دیگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں۔ اور اس وقت میں نے بتایا تھا، اور وہ اس آیت کی تفسیر میں جو اس کے بعد اگلی آیت ہے اس سے بھی واضح ہو جائے گا۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ نے ان کا تعارف سن لیا کہ عیسیٰ کون تھے، بتایا، لیکن جو احزاب ہیں انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض حزب، بعض گروہ نے کوئی بات کہی ہے، بعض نے کوئی بات کہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریباً 4 عقیدے ہیں کم و بیش، یا کہہ لیجئے 5واں ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ ان نصارہ کے 3 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ یہ خود اللہ ہے معاذ اللہ، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ثالث الثلاثہ ہیں،
تین کائنات میں جو ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، یا تین معزز ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، اور وہ تین ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک اللہ ہے، دوسرا روح القدس ہے، اور تیسرے یہ عیسیٰ ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، جنہوں نے سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیے یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم پہ یہود ہیں اور ایک ایکسٹریم پہ نصارہ ہیں۔ اور یہاں سے بات سامنے آئی ہے تو اس پہ یہ میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دو ایکسٹریم کا تذکرہ میں اور آپ اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں، اور ان دونوں ایکسٹریم سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دو ایکسٹریم کیا ہیں؟ ایک یہود ہیں اور ایک نصارہ ہیں۔ ان کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ کن کا رستہ؟ اے اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا، تیرے انعام یافتہ لوگ، ان کا رستہ دکھا دے۔ اور اے اللہ ان کا رستہ نہ دکھانا جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو خود گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ یہود ہیں۔ ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ یہ دو ایکسٹریم کیسے ہیں؟ یہود کے پاس علم تھا، یہود کے پاس تعلیم تھی، عمل سے عاری تھے، اور یہ ایک انتہا تھی، ایک ایکسٹریم تھی، اور نصارہ علم سے عاری تھے، عمل میں اتنا آگے تھے۔ یعنی نصارہ کا عقیدہ آپ دیکھ لیں، اب اس کو ہم اپنی جو بات چل رہی تھی اس سے جوڑتے ہیں۔ نصارہ کا عقیدہ دیکھیے، نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ وہ اتنے اپنے عمل میں، عقیدت مندی میں اتنا آگے پہنچ گئے کہ انہوں نے ثالث الثلاثہ، ابن اللہ، بلکہ اللہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا درجہ دے دیا۔ اتنا غلو ان کے اندر آ گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری ذات سے تعریف کرنے میں حد سے مت بڑھا دینا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کی تعریف کرنے میں بڑھا دیا تھا۔ بس میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو یہ نصارہ تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل جو مقام و مرتبہ تھا اس سے اتنا بلند کر دیا کہ خدائی کا درجہ دے دیا۔ اور دوسری ایکسٹریم، دوسری انتہا یہ یہود تھے کہ انہوں نے چلو خدا تو نہیں مانا، انہوں نے ابن اللہ تو نہیں کہا، بلکہ جو اصل نبی تھا اس سے بھی نیچے گرا دیا۔ انہوں نے سرے سے ان کی نبوت کا ہی انکار کر دیا۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل ہی اصل یہود ہیں، بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پائی تھی۔ اسی بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے ہیں، اور اسی بنی اسرائیل میں آخری نبی جو تھے، آخری رسول، وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن یہ یہود کرپٹ ہو چکے تھے، ہمیشہ سے ہی تھے، عقیدہ ان کا اکثر و بیشتر خراب ہی رہتا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کا ہی انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ مریم پہ علیہ السلام، ان پہ بھی زنا کی تہمت لگا دی۔ کہا کہ یہ انہوں نے زنا کیا ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ آئے ہیں، یہ یوسف النجار ہے، ان کے ساتھ انہوں نے یہ عیسیٰ جو ہے یوسف النجار کی اولاد ہے۔ یعنی نبی ماننا، رسول ماننا تو بہت دور کی بات، نبی ماننے کا انکار کیا اور اس کے بعد ان پہ تہمت بھی لگا دی، گستاخی بھی کر دی ان پہ اور ان کی والدہ کی۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان لوگوں سے میں اور آپ ہر نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کا رستہ نہیں دکھانا ہمیں، اللہ ان کے رستے پہ مت چلانا۔ اور یہ آج کے زمانے میں بڑا اہم ہے کہ آج میڈیا کی وجہ سے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی وجہ سے، انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارا بچہ اس کوشش میں ہے، ہر نوجوان کی کوشش یہ ہے کہ اپنا رہن سہن کفار کے مطابق کر لیں، اپنا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق کر لیں، کسی فٹ بال پلیئر کو، کسی کرکٹ پلیئر کو، کسی مووی ایکٹر کو، کسی سنگر کو دیکھ کے اس کی طرح ہم اپنا لائف سٹائل اپنا لیں۔ وہ بھائی وہ انسان تو ہوگا، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک
ایک کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، ہمیں ہر نماز میں یہ تعلیم ہے، بلکہ ہم خود دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان جیسا نہیں بنانا۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہ یہود تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دو ایکسٹریم ہیں، فاختلف الاحزاب من بینہم، اور ایک حزب، ایک گروہ ہم مسلمانوں کا بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکے اور سچے نبی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہیں، ابن مریم کے، اور صرف مریم کے بیٹے تھے، اور ان کی ولادت عام جیسے انسانوں کی ولادت ہوتی ہے ویسی نہیں تھی، بلکہ ایک معجزے والی ولادت تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو خاص قسم کی بیماری کا علاج کرتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ان کے اس مقام سے نہ ان کو نیچے گراتے نہ ان کو اوپر لے کے جاتے۔ جو مقام کتاب و سنت میں آیا ہے وہی ہم دیں گے، اور وہی ہم نے دینا ہے۔ اور جیسے عقیدہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اسی طرح کا عقیدہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو نصارہ نے کیا تھا عیسیٰ کے لیے، ہم وہ کام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آج تک جتنے بشر آئے، ان بشر میں، رسولوں میں، انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں گزرا، نہ گزرے گا، نہ آئے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے قیامت کا حساب و کتاب آغاز کروانے کی گزارش کریں گے، سب عذر بیان کر دیں گے۔ ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور قیامت کا حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام ہوں گے جن کی شفاعت کرنے سے ہمارے آپ کے معاملات طے ہونا شروع ہوں گے، اور یہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے، جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے، پھر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے۔ تمام سے مراد وہ انبیاء جو حدیث میں آئے ہیں، آدم کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، سب عذر دیں گے یا سب معذرت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ نبی علیہ السلام پہلی شخصیت ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، پہلا قدم جنت میں رکھیں گے۔ جنت کا خزانچی بولے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہیں میں محمد ہوں۔ کہا جی مجھے آپ کے لیے ہی یہ دروازہ کھولنے کا حکم تھا، آپ سے پہلے میں نے دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روح سے بشر تھے، انسان تھے، افضل البشر تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے درجے پہ پہنچ گئے یا ان کو اور اللہ کا درجہ برابر ہے، جیسے بعض بھٹکے ہوئے لوگوں نے کہا ہے، آن لائن ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ میم کا پاڑا مجھے مت پڑھاؤ۔ جو مدینے میں جو عرش پہ بلند ہوا، عرش پہ مستوی ہوا خدا ہو کے، مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کے، یہ کفری عقیدہ لوگوں نے بیان کیا کہ یہ میم کی باتیں مت بتاؤ، یہ ایک ہی ہے۔ احد اور احمد، احمد نبی علیہ السلام اور احد اللہ، یہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی کام نصارہ نے کیا تھا اور یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب ان کے بارے میں انہوں نے اختلاف کر دیا، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اور وہی عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، سنت والا عقیدہ ہے، حدیث سے بیان کیا گیا عقیدہ ہے، اور اسی کو ماننے کے لیے ہم کوششوں میں لگے رہیں گے، اسی کو پھیلانے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ اس سے نہ آگے بڑھیں گے نہ اس سے کم کریں گے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین کفروا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کب؟ من مشہد یوم عظیم، قیامت کے دن ان کے لیے تباہی ہے، جنہوں نے یہ غلط عقیدے بنائے۔ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں بتایا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدے بنائے،
ان کے لیے بھی تباہی ہوگی. جب عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ بنانے کا یہ انجام ہوگا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف اور غلط عقیدے بنانے کا کیا انجام ہوگا. اسمع بہم و ابصر، کیا خوب اس دن سنیں گے، کیا خوب اس دن دیکھیں گے. یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے. ابھی تو اپنی حرکتوں میں، دعووں میں، اپنے تکبر میں بڑا گھومتے پھرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، لیکن قیامت جب آئے گی ہمارے پاس آئیں گے، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، کیا خوب سننے والے ہوں گے. حقیقت ان پہ کھل جائے گی، حقیقت اس دن واضح ہوگی. لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. آج کے دن ظالم سمجھتے تو ہیں یہ حق پہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کھلی گمراہی پہ ہیں. آگے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی انذرہم، ان کو ڈرا دیجئے. کس چیز کے بارے میں؟ یوم الحسرہ، حسرت والے دن کے بارے میں ان کو ڈرائیے. یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈرانے والی باتیں مت سنایا کریں، یا مولوی جو ہیں صرف ڈراتے رہتے ہیں اور آخرت اور قیامت کے اور قبر کے احوال بتا کر صرف ہمیں ہمارے دل میں گھبراہٹ ہی پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. خود کہا انذرہم، بھائی ان کو ڈرائیے، لیکن ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دینی ہے، خوشخبری کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ہے. مومن تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور اللہ کے اجر کے حصول کی امید رکھتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مومن رہتا ہے. اگر امیدیں بڑھتی جائیں تو انسان نیکی نہ کرے، اگر خوف نہ ہو تو انسان گناہ کرتا رہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مومن ہوتا ہے. فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اس دن کے بارے میں ڈرائیے کہ جس دن حسرت کا دن ہوگا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہوں گے، اور وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ آج غفلت میں ہیں اس دن کے بارے میں، اور یہ آج کے دن اس پہ ایمان نہیں لاتے. اس دن کے بارے میں آج ان کو ڈرا دیجئے. حسرت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. یعنی یہ حسرت، اس سے بڑی حسرت کیا ہوگی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. کہا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈے کو لایا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا دیکھو یہ کون ہے، کہیں گے یہ موت ہے. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ موت ہے. اور تھوڑی دیر بعد اس مینڈے کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. کہ کیسے؟ کہ وہ موت تھی اور موت کو اب ذبح کر دیا گیا ہے. اور پھر اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے. جنتی جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، ہمیشہ کے لیے اب ان کے لیے جہنم ہے. اس سے بڑی کوئی حسرت ہوگی؟ ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انسان کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں سکون تب آتا ہے کہ یہ وقت کبھی نہ کبھی گزر جائے گا. تنگی کے بعد آسانی آئے گی، پریشانی کے بعد خوشحالی آئے گی. لیکن جب ایک انسان اپنی زندگی، یا کہہ لیجئے اس کائنات کی سب سے زیادہ تنگ جگہ جو کہ جہنم ہو، اس کے اندر موجود ہو، اور پھر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے بعد موت بھی نہیں ہے، آج کے بعد ادھر سے باہر نکلنا بھی نہیں ہے، کتنی بڑی حسرت ہوگی کہ انسان کہے گا کاش ہم اس دنیا میں ہم کچھ کام کر ہی لیے ہوتے. اور اسی دن انسان کہے گا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، ہم واپس دنیا میں جائیں اور اچھے کام کر کے آ جائیں. ان باتوں سے قرآن میں یہ باتیں بیان ہوئیں تاکہ میں اور آپ نصیحت پکڑیں کہ آج ہم صبح و شام، شب و روز اپنی کس چیز میں گزار رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو دین پہ ترجیح دے رہے ہیں، ہماری زندگی میں پرائرٹی کیا ہے، ہماری ترجیحات میں دین کتنا آتا ہے، اللہ کتنا آتا ہے، رسول کتنا آتا ہے. یہ آج ہم سوچ لیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو میں اور آپ بھی حسرت کا شکار ہوں، ہم بھی حسرت میں ڈوبے ہوں، والعیاذ باللہ. کہتے ہیں آگے فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. جب
قیامت ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا انسانیت ختم ہو جائے گی، وقت آئے گا انا نحن نرث الارض، اللہ نے کہا ہم زمین کے وارث ہوں گے، ہم وارث بن جائیں گے اس زمین کے، ومن علیہا، اور جو بھی اس پہ ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی تم اب دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ایک وقت مقرر کے لیے ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلی گزری ہوئی قومیں ختم ہوئیں، اور ہم ہی اس کے وارث بنیں گے، ہم ہی موجود ہوں گے جب سب ختم ہو جائے گا۔ تو آج نصیحت پکڑ لو، آج جو کام تمہیں کرنے کو کہے جا رہے ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت اور اعلیٰ جنتوں کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔